عورت کی زندگی کا دوسرا مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ نکاح کے بعد اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے۔ اب اس کے شوہر کے گھر میں اس کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم خانہ آبادی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اب عورت محض ایک فرد نہیں ہے، بلکہ وہ معاشرے کا ایک ایسا جز بن جاتی ہے جس کے بغیر وہ خود مکمل نہیں ہوتی اور نہ معاشرہ مکمل ہوتا ہے۔ خانہ آبادی کے اس دور میں عورت کو جس طرح رہنا ہے اس کو ایک لفظ میں حسن معاشرت کہا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھی طرح گزارا کرو، وعاشروہن بالمعروف، یعنی ان کے ساتھ معروف طریقہ سے زندگی گزارو۔ اب معروف طریقہ کیا ہے؟ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، ایک نیک صالحہ نہایت شریف خاندانی عورت، مہذب عورت اپنے گھر کو کس طرح وہ جنت کا باغ بنا دیتی ہے۔ یہ صرف اردو کے اندر، ورنہ معروف عربی میں بہت کمال درجے کا لفظ بنتا ہے۔ بہرحال اس کو ہم اتنا لے لیتے ہیں کہ وہ ایک گھر کے اندر اپنے گھر میں خامد کے ساتھ جہاں رہ رہی ہے تو وہ معروف طریقے سے رہے۔ ایک خاندانی عورت، شریف عورت، مہذب عورت اپنے گھر میں کس طرح رہتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے خامد کے ساتھ اسی طرح رہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ وعاشروہن بالمعروف عورت کو بھی یہی حکم ہے اور مرد کو بھی یہی حکم ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے بندی ہیں۔ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم نے زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے۔ اب انہوں میں سے، دونوں میں سے جو بھی معروف طریقے سے زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اس دنیا میں بھی بینیفٹ ملے گا، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اور آخرت میں بھی اس کو بہت اعلیٰ درجہ مل جائے گا۔ اور ان دونوں میں سے جو کمی کرے گا، یعنی اگر عورت اپنے میاں کے حقوق ادا نہیں کرے گی اور میاں اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں، جتنا وہ کم کرے گا اتنا ہی آخرت میں اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ آخرت کا تصور ایک مومن کے لیے اس طرح لازم ہے کہ وہ آخرت کا تصور، فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا یقین، قیامت کی جواب دہی کا احساس جو ہے نا، یہ انسان کو نیک بنا دیتا ہے۔ تو اب اس آخرت کی جواب دہی کے احساس سے اللہ کی بارگاہ میں ایک مرد نے بھی جا کے جواب دے ہونا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، تو بیوی کو بھی یہ جواب دہ ہونا پڑے گا کہ اس نے اپنے میاں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ تو اس کو فرمایا وعاشروہن بالمعروف، یعنی وہاں تم نے معروف طریقے سے رہنا ہے۔ اب اس زندگی جب آگے شروع ہوئی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں بعض دفعہ نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پہ بعض بندے رشتہ ہو جاتا ہے۔ اب عورت جو ہے اس کو من مرضی کا مرد نہیں ملا، یا عورت کو مرد کو من مرضی کی عورت نہیں ملی، تو اس کو اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ وہ چاہے اگر تمہیں ناپسند ہو کسی وجہ سے، تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک طرف سے ناپسندیدگی ہو اور دوسری طرف سے تمہارے لیے بہت بہتری ہو۔ تو اس لیے جو ناپسندیدگی والی چیز اس کے اندر ہے اس کو تم اگنور کر دو، اور جو تمہاری پسند کی چیز ہے یا فائدے والی چیز ہے اس کو تم سامنے مد نظر رکھ کے اپنی زندگی گزارو۔ اس کو فرمایا اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو پسند نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہو، جس کو فرمایا وعاشروہن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اپنی دونوں زوج، میاں بیوی دونوں ہی کو حکم ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوب اچھے طریقے سے خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں، محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ اور پھر اگر خدا نے خواستہ ہے، اگر کچھ چیزیں ناپسندیدگی بھی ہو سکتی ہے، مرد کی طرف سے عورت کو، عورت کی طرف سے مرد کو، تو مرد کو بھی عورت کی طرف سے ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہو۔ اب اللہ کے اس حکم کو سمجھتے ہوئے مجھے ہر صورت اس بیوی کے ساتھ، اس مرد کے ساتھ خوبصورت زندگی گزارنی ہے۔ یہ زندگی کا عورت کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اس میں یہ بات جو مردوں کو کہی گئی ہے وہی عورتوں کو کہی ہے۔ عورت کو بھی اسی ذہن کے ساتھ اپنا گھر بسانا ہے
کہ خانہ آبادی میں اصل اہمیت ذاتی پسند اور ناپسند کی نہیں ہے بلکہ مجموعی انسانی فلاح کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ذاتی اعتبار سے ایک چیز آپ کو پسند نہ آتی ہو مگر مجموعی انسانیت کے اعتبار سے اس میں خیر ہو، اس میں بھلائی ہو۔ اس لیے گھر کے اندر ناموافق حالات کو، ناموافق مواقع کو، باتوں کو نبھاتے ہوئے ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنا ہے۔ لہذا یہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کو مد نظر رکھیں۔ دونوں رہیں گے، صاف ظاہر ہے اب بیوی کے ماں باپ آئیں گے تو اس کے ماں باپ کو، بیوی کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے، ان کا بھی عزت و احترام کرے، ان کے بہن بھائیوں کو اپنے بہن بھائیوں کی طرح سمجھے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خامد کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کی طرح رکھے، ان کی خدمت کرے، یہ سمجھے کہ یہ میرا ماں اور باپ ہے، یہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ آج کل حالات بہت غلط ہو گئے ہیں، بہت عجیب قسم کے بن چکے ہیں۔ ان حالات میں اپنے خامد کے ماں باپ کی عزت و احترام کرنا ہے، جہاں تک وہ شریعت کا حکم دیں وہ بات مانی جائے گی، جہاں وہ شریعت کے خلاف ہو تو وہاں ببانگ دہل کہہ دیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ اسی طرح مرد کہہ دے، اس میں کوئی یعنی شرم والی بات نہیں ہے۔ ہاں، ہم دونوں ہی، عورت اور مرد دونوں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، لہذا دونوں اپنی زندگی کو خوشی خرم گزاریں۔ اب تیسرا مرحلہ آگے آتا ہے، وہ عورت کا جو شادی کے بعد ہے، بچے ہوں گے، اس وقت کیا ہوتا ہے اس کے لیے انشاءاللہ آگے ہوگا۔